اسٹارٹنگ میں جی شرمیلا صاحب خوش ہیں آج استعفی آ گئے؟ نہیں، ٹو ایچ از اون. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ استعفیٰ دینے سے دے کین پروو اے پوائنٹ اینڈ وائی ناٹ، ایوری بڈی ہیز اے رائٹ. وی آلویز بلیو، ہماری سوچ کچھ اور ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں رہ کر جو بھی اسپیس آپ کو ملتی ہے اس اسپیس میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ کہتے ہیں سسٹم ختم ہو گیا، وہ کہتے ہیں آئین ہی ختم ہو گیا جو یہ چند ایک لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے. دیکھیے ٹو ایچ از اون، سر میں نے کہا نا ہر انسان کی اپنی عام لوگ نہیں ہیں. یہ چیف جسٹس بننے والے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہیڈ کر رہے تھے. دیکھیے جج صاحبان کا بے حد احترام ہے، لیکن اگر کوئی محترم جج یہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشری ختم ہو گئی ہے، آئین ختم ہو گیا ہے، تو وہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے نا. انسان ہے نا، میری اپنی رائے ہے. باقی جو جج صاحبان جنہوں نے استعفے نہیں دیے، جو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی اپنی ایک آرا ہے and that should be respected too. تو آپ مجھے لگتا ہے پاکستان ٹھنڈ پڑ گیا، فرق نہیں پڑتا. دیکھیے کوئی بھی ادارہ کسی ایک دو شخصیت پہ نہیں چلتا ہے. اٹس اے انسٹیٹیوشن ایز اے ہول. اختلاف رائے ہو سکتی ہے، اور اختلاف رائے کے اندر اگر آپ اپنے دلائل نہ دیں اور اپنی اسپیس کے اندر کام نہ کریں، اور اچھے کام کر سکتے ہیں، وائی ناٹ، یو کین سرو دا پیپل نا ان اینی کیپیسٹی. یہ آرگومنٹ زبردست ہے کہ آپ کو دلائل دے کے، اس میں دلیل نہیں آپ کو نظر آئی، اس میں زیادہ جذباتی. نہیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اپنی پوزیشن میں رہ کے، ٹھیک ہے، آپ اپنے عہدے پہ رہ کے اپنی جو آپ کے پاس سپیس ہے اس میں آپ لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں نا. ہر جج کا اس کے سامنے مقدمات لگتے ہیں. آپ مقدمات چلائیں، میرٹ پہ فیصلے کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. اینڈ آل اینڈ بی آل از ناٹ بینگ دا چیف جسٹس اور بینگ ایٹ اے پوزیشن. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینیریو ان کو نہیں پسند ہے اور وہ اس انوائرمنٹ میں نہیں رہ سکتے and they want to go home, that is again their prerogative. ان کے پروگیٹو ہے. تو اشرف صاحب، that should also be respected. آپ کے جو ایکس کولیگ ہیں اسد عمر صاحب، جو آج کل دوبارہ سے قربت کے خواہاں ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا، آپ کی پرانی غلطیاں معاف. تو اب یہ آپ کو جج اچھے لگ رہے تھے، یہ تو بڑے آپ کے ساتھ ہوتے تھے مبینہ طور پر. مبینہ طور پہ تو یہ 27ویں آئینی ترمیم بھی کہیں اور سے آئی ہے، 26ویں تو دیکھیں. اب ہمیں آئی کانٹ سٹنگ ہیئر narrate to you the state of mind of Justice Athar Manal اور Justice Mansoor Ali Shah کہ انہوں نے کیا سوچ کے کہا جی کہ نظام خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، assault ہو گئی، جوڈیشری ایگزسٹ. میں یہاں پہ بیٹھ کے کیا سارا یہ کر سکتا ہوں نا، یا میں بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ کہ جی 26 کو جب فل کورٹ کا کہا گیا اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا اور پھر جو ہوا اور ایک ہاچ پاچ ہوا، اور I can make assumptions but I don't think اگر یہ سوال آپ مجھ سے کریں گے کہ جی تو I would not be، کیونکہ یہ لیکن یہ استعفے انڈیویجول نہیں ہیں، یہ اس نظام کے بارے میں ہے جس نظام کے بارے میں آپ کے بھی بڑے اعتراضات ہیں. اور حیرانی میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے تمام وہی باتیں کی ہیں جو آپ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں بہت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لکھے ہیں یا انہوں نے آپ کا بیانیہ لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دس از واٹ یوز کہ جی کچھ ججز ہیں اور پی ٹی آئی ملی ہوئی اور ایک ساتھ استعفے ہوں گے، اور وہ ایک ہوا اٹھی تھی، if you remember. لیکن بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں نا، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 780A دہشت گردی کا ایک آرٹیکل ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، 780A پرچے ان پہ زیادہ کٹے ہیں، ہم پہ زیادہ کٹے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ یہ تو ججز کا جس طرح میں نے آپ کو کہا اور یہ جس طرح کا نظام ہے، اس میں ایک جو کنسولیشن ہے جو مجھے ابھی ہم ایک اور پروگرام میں بھی تھے کہ یہ سارے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں اور یہ سیاستدان کمپرومائز میں یا سسٹم کے اندر رہ کے کرتے ہیں، اس کا خمیازہ پھر انہی کو بھگتنا پڑتا ہے. It's a cycle that has always gone and gone. آپ کو تو پتا ہوگا، ہمیں ایک دفعہ پتا ہے، اگلوں نے 3 دفعہ کیے ہیں، تو they would know better and they would تو آپ کے پاس ابھی دو باریاں آپ کی اور ہیں غلطیاں دہرانے کی. بٹ یہ صحیح کہ اگر دو باریوں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ گلے میں پڑ جائے گا نظام ان کے، تو کیا یہ تاریخ نہیں ہے ہمارے ملک کی؟ تاریخ تو یہی. کم بیک، آپ کو حیرانی ہوئی استعفیٰ ہے؟ کوئی حیرانی نہیں ہوئی، بڑا ایکسپیکٹڈ تھا یہ کل سے. دونوں کا ایکسپیکٹڈ تھا؟ دونوں کا ایکسپیکٹڈ تھا. اور جو بات ہے نا سسٹم کے اندر رہ کے فائٹ کرنے کی، تو جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی تو اس کے بعد بھی ہم صحافی جو ہے نا ان ججز کے پیچھے ہوتے تھے. ہم تب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ریزائن آئے گا، کسی ایونٹ پہ یہ چلے جائیں تو ہم کہتے جی وہ آپ کی ریزائن کی بات چل رہی ہے. صحافی کی خواہش دیکھیں کہ جج کے پیچھے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ریزگنیشن دے گا، دیکھیں ہم دیکھیں لیکن ہوا یہی تھی کہ یہ اب چھوڑ دیں گے. تو تب انہوں نے کہا تھا نہیں ابھی سپیس ہے، ہم سسٹم میں رہ کے فائٹ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے جو لکھا ہے، جو ان کا پوائنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو اوتھ لے کر آئے تھے کہ بغیر کسی دباؤ کے ہم کام کریں گے، تو وہ اوتھ اب موجودہ جو ایک امینڈمنٹ آئی ہے، یہ ان کا پوائنٹ ہے
اس کے بعد ایک واضح طور پر ایگزیکٹو کے ماتحت جاری ہے جوڈیشری، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اس وقت کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم جا رہے ہیں. یہ جسٹ ان کا یہ ایک سمپل پوائنٹ ہے. دوسری بات ہے جیسے منصور علی شاہ کی، تو ان پر پارٹی کا الزام جو ابھی لگ رہا تھا، تو اگر ہم بات کریں تو جس طرح کی جوڈیشری جیسے ثاقب نثار چلا رہے تھے تو اس وقت اس کے خلاف جیسے منصور علی شاہ بڑے کوٹ ہوتے تھے. جس طرح کی جوڈیشری جسٹس عمرتا بندیال چلا رہے تھے اس کے خلاف بھی توانا آواز جیسے منصور علی شاہ ہوتے تھے. لیکن جب سے چیف جسٹس نہیں بنے تب سے ان کے ذرا تھوڑے سے چیف جسٹس کیوں نہیں بنے اس کے اوپر بھی تو دیکھیں نا، پھر کافی 12 جولائی آ جاتا ہے 12 جولائی آ جاتا ہے، لیکن انہوں نے قبول کر لیا نا اس کو اپنا چیف جسٹس. پھر ایسے جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب چیف جسٹس تھے، جب مسلم لیگ خصوص اس میں تھی، جب شوکت صدیقی صاحب کے خلاف ایک معاملہ آیا تھا سامنے، اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تو یہ بن گیا، وہ ایک فیکٹ ہے. لیکن بننے کے بعد جس وقت مسلم لیگ نون کہا کرتی تھی ہمیں کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا، تو ہم نے بطور رپورٹر خود دیکھا ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف کی سزا معطل کی تو مسلم لیگ نون والے باہر کھڑے جذبات سے رو رہے تھے کہ ہمارے سر پہ بھی کسی نے ہاتھ رکھا ہے. تو آج وہی سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ساری ہوئی ہیں، لیکن دونوں ججز کے اگر استعفے کی ہم بات کریں تو ظاہر ہے ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ان کے اپنے ضمیر کی بات ہے کہ ہم نہیں چلنا چاہتے. باقی ججز بیٹھے بھی ہوئے ہیں. اطہر من اللہ صاحب کا استعفیٰ ہے، یہ اسٹریٹ اینڈ نیرو اس کو کہتے ہیں، بالکل سیدھا انہوں نے استعفیٰ لکھا کہ یہ وجوہات ہیں. یہ جو جسٹس صاحب کا یہ تو سوانح حیات انہوں نے بیان کیا ہے، اسکول کے دوستوں کا بھی ذکر کیا، کس کے ساتھ پارک میں گھومتے ہوتے تھے. تو یہ استعفیٰ تو نہیں ہے، یہ تو بنیادی طور پہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک اپنی زندگی کا ایک عکس پیش کیا کہ میں نے کتنی کاوش کی، اور ہدایت بھی جاری کی جو آنے والے لائرز ہیں ان کو کیسے کام کرنا چاہیے، میرے فیصلوں سے سیکھنا چاہیے. تو کیا یہ واقعتاً زوم ہوتا ہے ججز کو کہ ہم جو کام کرتے ہیں ایسا کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا؟ دیکھیں طلعت صاحب، ابھی استعفے کی بات ہو رہی ہے، مجھے گزشتہ 3-4 مہینے پہلے کا ایک ٹویٹ یاد آ رہا ہے دوست کا. اس کا ٹویٹ یہ تھا کہ آئندہ کچھ دنوں میں 2 جج صاحبان استعفیٰ دیں گے اور اس کے بعد وکلا کی ایک تحریک کا آغاز ہوگا. ٹھیک. تو 3-4 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آج کے استعفے کے. جسٹس منصور علی شاہ نے سمپلی استعفیٰ نہیں دیا، انہوں نے پوری کی پوری ایک چارج شیٹ بنائی ہے اپنے ساتھی جج صاحبان کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف اور حکومت کے خلاف، پارلیمان کے خلاف. تو اس استعفے کو اگر اس ٹویٹ کے ساتھ ملا کر دیکھ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نہیں، یہ ایک دم بیٹھے بیٹھے انسان کو یہ سوچ نہیں آئی کہ یار بس میں استعفیٰ لیکن میں ان کے سارے پرانے خط بھی پڑھے، ڈیٹیل میں جس طرح سے آپ لوگ کور کرتے ہیں انہیں خط بھی پڑھے ہیں. یہ تو تمام باتیں وہ خطوط میں کرتے رہے، یہ تو مختلف خطوط کے پیراز ہیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب اس میں 27ویں ترمیم کو انہوں نے ایڈ کر دیا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو لائرز کی تحریک چلے گی آپ کے خیال میں؟ یہ ایک سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی. اچھا، بارش کا پہلا خطرہ ہے، یہ طوفان کا پیش خبر ہے. اور پھر آج کا جو دن تھا سپریم کورٹ میں، یہ بالکل عام دن نہیں تھا کہ ججز عدالتوں میں گئے، کیسز سنے اور چیمبرز میں چلے گئے. آج کے دن کی جو میرے پاس رپورٹس ہیں، ججز کا ایک دوسرے کے چیمبرز میں آنا جانا لگا رہا. الوداعی ملاقاتیں ہو رہی تھی. الوداعی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اور کچھ جج صاحبان سمجھا بھی رہے تھے ایک دوسرے کو کہ بھائی یہ کام کرو، یہ نہ کرو. حالانکہ فل کورٹ بھی کال کر لیا نا. بہت سارے ججز چیف جسٹس صاحب کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ اس معاملے پہ بلا لیں. بلائی ہوئی نا فل کورٹ انہوں نے، اس کے ایجنڈے میں یہ نہیں ہے، اس کے ایجنڈا پہ یہ نہیں ہے. وہ تو فل کورٹ طے کر سکتی ہے ایجنڈا، اس کا ایجنڈا چینج بھی ہو سکتا ہے. انتظار نہیں کیا، گزٹ کے بعد ہوگا. ڈز اٹ ویری یو کہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے احتجاج کرنا ہے. محمود خان اچکزئی نے کھڑے ہو کو کہا کہ جی جمعے سے ہم نے، یعنی جمعہ کل ہے آپ کو. ڈز اٹ ویری یو یا بین دیئر ڈن دیٹ ہرڈ دس بیفور؟ ویل محمود خان اچکزئی بہت ہی قابل احترام سیاستدان ہیں اور اگر ان کے ساتھ ہی آتے ہیں تو تھوڑی کریڈیبلٹی ان کو مل جائے گی. لیکن ہو گیا یہ ان کو کریڈیبلٹی دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی جماعت ہے، وہ ان کی جو چھوٹی سی جماعت ہے اہم. دیکھیں آئی وش وہ اتنی بڑی جماعت ہوتی اور اتنی قابل جماعت ہوتی اور ہاؤس میں بھی رہ کے اپنی اسپیس میں. دے ور دا لارجسٹ پارٹی ان دا پارلیمنٹ، ان دا نیشنل اسمبلی. نہیں دے آر ناٹ دیئر، دے آر نان ایگزسٹنٹ. ٹیکنیکلی کی بات نہیں ہے، کچھ ڈسکوالیفائی گئے، کچھ چلے گئے، باقی بھاگ گئے، کچھ ادھر ادھر ہو گئے. میں وہ لفظ استعمال ہو گئے، وہ بس یہ ادھر جو ہے یہ کدھر ہے، بس ادھر ادھر ہو گیا. ٹھیک ہے. What I mean is کہ I don't know where Azan Qureshi is. 2-4 لوگ رہ گئے. I don't know، مطلب I don't want to say it actually. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں بڑی جماعت ابھی بھی ہے. میں ابھی ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی اور جو میری بات بھی ہو رہی تھی میرے بھائی. اچھا I have a lot of respect for ہمیشہ اس جملے کے بعد جملے آتے ہیں. میں نے اتنا سے پروگرام کیا جب یہ کہتے ہیں 2-4 لوگ ہیں ان کی جماعت میں، یہ ہیں عامر ڈوگر بھائی، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں. لیکن بات یہ احتجاج کہاں کریں گے؟ سڑک پہ کریں گے؟ کہاں کے کریں گے؟ ہاں کہاں؟ Where؟
کہاں پہ بتائیں؟ کتنے جگہ لوگوں بتائیں اور کتنے لوگوں کی فوج ہوگی؟ کس چیز پہ آپ احتجاج کریں گے؟ جگہ کو مینیج کریں، جگہ بتائیں کس چیز پہ یہ احتجاج کریں گے؟ اصل میں آئرنی یہ ہے نا کہ جتنی قربانیاں ہماری سیاسی تاریخ اٹھا لیں جیالوں نے دی ہے پیپلز پارٹی کے ورکرز نے، اتنی شاید کسی اور جماعت نے نہیں تھی. تو وہ تو ہمارے پاس تاریخ ہے نا کہ انہوں نے کہاں احتجاج کیے تھے، ادھر ہم بھی کریں گے. 11 سال تک ان کے ساتھ جو ہوا، اور فل برنٹ آف جنرل ضیاءز ڈکٹیٹرشپ، جو کہ ابھی ٹریجری بینچز میں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، ان کے صاحبزادے، ان کی پارٹی وغیرہ. سو بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں گے.